بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستثنیٰ کے اعراب کی قسمیں بیان کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر مستثنیٰ کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 منصوب، نمبر 2 جائز الوجہین، نمبر 3 اعراب بحسب العامل اور نمبر 4 مجرور۔ منصوب اور جائز الوجہین اور اعراب بحسب العامل اور مجرور۔ تو پہلی قسم جو منصوب ہے اس کے تحت یہ صورتیں داخل ہیں۔ نمبر 1 مستثنیٰ متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو۔ مستثنیٰ متصل ہو، الا کے بعد ہو اور کلام موجب میں واقع ہو۔ تو اس کی مثال جاء القوم الا زیدن، آئی میرے پاس قوم مگر زید۔ یہاں پر زید مستثنیٰ متصل ہے، الا کے بعد واقع ہے اور کلام موجب ہے، یعنی نفی نہیں، استفہام نہیں ہے، اور تو اس وجہ سے یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، زیدن کو منصوب پڑھیں گے۔ دوسری قسم یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ کلام غیر موجب میں مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ پر مقدم کر دیں۔ کلام غیر موجب ہو اور مستثنیٰ مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو، جیسے ما جاءنی الا زیدن احد، نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک مگر زید۔ یہاں پر زیدن مستثنیٰ ایسا ہے کہ جو کلام غیر موجب میں واقع ہے، کیونکہ ما نافیہ ہے، اور اس کے علاوہ زیدن مستثنیٰ احد مستثنیٰ منہ پر مقدم بھی ہے، تو اسی وجہ سے زیدن پر یہاں پر نصب ہے۔ نمبر 3 مستثنیٰ منقطع، جیسے سجد الملائکۃ الا ابلیس، فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے۔ یہاں پر ابلیس مستثنیٰ منقطع ہے کیونکہ یہ فرشتوں میں داخل نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مستثنیٰ خلا اور عدا کے بعد واقع ہو، تو اکثر علماء کے نزدیک یہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ جاء القوم خلا زیدن، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے۔ یہاں پر زیدن مستثنیٰ خلا کے بعد واقع ہے۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ ما عدا کے بعد مستثنیٰ واقع ہو، وہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ جاء القوم ما عدا زیدن، آئی میرے پاس قوم زید کے علاوہ۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مستثنیٰ متصل الا کے بعد کلام موجب میں ہو، جاء القوم الا زیدن۔ نمبر 2 کلام غیر موجب میں مستثنیٰ مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو، ما جاءنی الا زیدن احد۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مستثنیٰ منقطع ہو، سجد الملائکۃ الا ابلیس۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مستثنیٰ خلا اور عدا کے بعد واقع ہو، جاء القوم خلا زیدن۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ مستثنیٰ جو ہے وہ ما عدا کے بعد واقع ہو، جیسے جاء القوم ما عدا زیدن۔ اور دوسری قسم جائز الوجہین، یعنی 2 صورتیں اس میں جائز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 نصب اور نمبر 2 ما قبل سے بدل۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہو۔ مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہو، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن، ما جاءنی احد الا زید۔ یہاں پر زید مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہے کیونکہ ما نافیہ موجود ہے، اور مستثنیٰ منہ یعنی احد بھی مذکور ہے، تو زیدن کو نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، زیدن پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے، اور اس پر ہم رفع بھی پڑھ سکتے ہیں فاعل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ پیچھے جا کھڑا ہے جو فاعل کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی کہ احدن پر جو اعراب ہے وہ زیدن پر بھی ہے۔ احدن فاعل ہونے کی بنا پہ مرفوع ہے، تو زیدن اس سے بدل ہے، تو یہ بھی فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا۔ دوسری قسم جائز الوجہین، یعنی کہ اس کا اعراب بحسب اس کا وہ ما قبل سے بدل بھی بن سکتا ہے اور اس پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ اس صورت میں ہوگا جب مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور اس کا مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہو۔ ما جاءنی احد الا زیدن، ما جاءنی احد الا زید۔ تو یہاں پر زید الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہے کیونکہ ما جاء نافیہ ہے، ما جاء اس میں نفی ہے۔ تو اب ہم زیدن پر رفع اس بنا پر پڑھ سکتے ہیں کہ احدن سے بدل ہے، احدن پر رفع تو زید پر بھی رفع، اور زیدن پر نصب ہم اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ مستثنیٰ ہے۔
تیسری قسم یعنی اعراب بحسب العامل، عامل کے مطابق اعراب، یہ اس صورت میں ہوگا جب مستثنیٰ مفرغ ہو، یعنی کہ مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو اور کلام غیر موجب ہو جب مستثنیٰ مفرغ ہو اور کلام غیر موجب ہو اور مستثنیٰ الا کے بعد واقع ہو، تو اس میں اعراب بحسب العامل ہوگا۔ عامل رافع ہو تو رفع، عامل ناصب ہو تو نصب، عامل جازم، عامل جار ہو تو جر ہوگی۔ ما جاءنی الا زید، اس میں زید پر رفع ہے کیونکہ ما جاء فاعل کا تقاضا کرتا ہے۔ ما رأیت الا زیدن، میں نے نہیں دیکھا مگر زید، تو یہاں پر زیدن پر نصب ہے کیونکہ ما رأیت اس کو نصب دیتا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے۔ ما مررت الا بزیدن، یہاں پر زید پر جر ہے کیونکہ اس کے پیچھے با ہے جو تقاضا کرتی ہے جر کا۔ تیسری قسم اعراب بحسب العامل ہے، وہ یہ ہے کہ مستثنیٰ مفرغ ہو، یعنی مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو، کلام غیر موجب ہو اور مستثنیٰ الا کے بعد واقع ہو۔ اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، یعنی عامل رفع کا تقاضا کرے تو اس پر رفع، جر کا تقاضا کرے تو اس پر جر اور نصب کا تقاضا کرے تو اس پر نصب ہوگا۔ ما جاءنی الا زید، ما رأیت الا زیدن، ما مررت الا بزید۔ یہاں پر ما جاءنی الا زید میں زید پر رفع ہے کیونکہ ما جاء فاعل کا تقاضا کرتا ہے۔ ما رأیت الا زیدن میں زیدن پر نصب ہے کیونکہ ما رأیت مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ ما مررت الا بزید میں زید پر جر ہے کیونکہ با جارہ ہے، با جر دیتی ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ مستثنیٰ مجرور ہو، یہ اس وقت ہوگا جب مستثنیٰ لفظ غیر، سوا، سواء اور حاشا کے بعد واقع ہو۔ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو جر دیتے ہیں۔ جاءنی القوم غیر زید، غیرہ کی مثال جاءنی القوم غیر زید، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، یہاں پر غیر نے زید کو جر دیا۔ اور سوا کی مثال جیسے جاءنی القوم سوا زید اور سواء زید، اس میں معنی اس کا بھی یہی ہے کہ آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، تو یہاں پر سوا اور سواء نے زید کو جر دے دی۔ اور حاشا کی مثال جاءنی القوم حاشا زید، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، یہاں پر حاشا نے زید کو جر دے دیا ہے۔ لفظ غیرہ کا اعراب، اس کے بارے میں ایک فائدہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی گزرا غیرہ کے بعد مستثنیٰ تو مجرور ہوتا ہے، لیکن خود لفظ غیرہ کا کیا حال ہوگا، تو بتایا کہ لفظ غیرہ کا اعراب مستثنیٰ بِإِلَّا والا اعراب ہوتا ہے۔ جو اعراب مستثنیٰ بِإِلَّا کا ہوتا ہے وہی اعراب غیرہ کا بھی ہوتا ہے، چنانچہ مثالوں سے معلوم ہو جاتا ہے۔ مستثنیٰ متصل منصوب ہوتا ہے تو وہاں غیرہ بھی منصوب ہوگا، جیسے جاءنی القوم غیر زید، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، تو یہاں پر زید مستثنیٰ متصل تھا، اسی وجہ سے غیرہ پر نصب آ گیا۔ مستثنیٰ منقطع منصوب ہوتا ہے تو وہاں غیرہ بھی منصوب ہوگا۔ سجد الملائکۃ غیر ابلیس، سجدہ کیا فرشتوں نے سوائے ابلیس کے، یہاں پر ابلیس مستثنیٰ منقطع ہے، وہ منصوب ہوتا ہے تو اسی وجہ سے غیرہ بھی منصوب ہے۔ اور کلام غیر موجب ہو اور مستثنیٰ مقدم ہو تو وہ مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے، وہاں غیرہ بھی منصوب ہوگا۔ کلام غیر موجب ہو اور مستثنیٰ مقدم ہو تو وہاں پر مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے، ایسی صورت میں غیرہ بھی منصوب ہوگا۔ ما جاءنی غیر زید القوم، نہیں آئی میرے پاس سوائے زید کے، نہیں آیا میرے پاس سوائے زید کے، القوم قوم، تو یہاں پر جو ہے القوم مستثنیٰ منہ ہے، یہ مؤخر ہے اور مستثنیٰ یہاں پر مقدم ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے تو غیرہ پر بھی اس وجہ سے اب نصب آ گئی ہے۔ اور کلام غیر موجب ہو، مستثنیٰ منہ ہو، مذکور ہو تو دو صورتیں جائز ہوتی ہیں، استثناء اور ما قبل سے بدل، تو ایسی صورتحال میں غیرہ پر بھی دو صورتیں جائز ہوں گی، استثناء اور ما قبل سے بدل، جیسے ما جاءنی احد غیر زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک کلام غیر موجب ہے کیونکہ ما نافیہ ہے، اور احد جو مستثنیٰ منہ ہے وہ بھی مذکور ہے، تو غیرہ پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں احد سے بدل ہونے کی وجہ سے، اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے۔ کلام غیر موجب ہو اور مستثنیٰ منہ ہو، مذکور ہو تو دو صورتیں جائز ہوتی ہیں، استثناء اور ما قبل سے بدل۔ غیرہ میں بھی دو صورتیں جائز ہوں گی، جیسے ما جاءنی احد غیر زیدن، ما جاءنی احد غیر زیدن، تو یہ کلام غیر موجب ہے
کیونکہ نافیہ ما نافیہ موجود ہے اور مستثنیٰ منہ احد مذکور ہے، اسی وجہ سے یہاں پر دو صورتیں مستثنیٰ میں جائز ہوتی تھیں تو غیرہ میں بھی جائز ہوں گی۔ غیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں استثناء کی وجہ سے، اور غیرو بھی پڑھ سکتے ہیں احد سے بدل ہونے کی وجہ سے۔ اور اعراب بحسب العامل پیچھے گزرا کہ وہاں ہوتا ہے جب مستثنیٰ مفرغ ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو تو اعراب بحسب العامل ہوتا ہے، تو غیرہ میں بھی ایسی صورتحال میں اعراب بحسب العامل ہوگا۔ مثال ما جاءنی غیر زید، اب غیروں پر رفع ہے کیونکہ ما جاء فاعل کا تقاضا کرتا ہے۔ ما رأیت غیر زید، غیرہ پر نصب ہے کیونکہ ما رأیت نصب کا تقاضا کرتا ہے۔ ما مررت بغیر زید، زید پر جر ہے، غیر پر جر ہے کیونکہ با جو ہے وہ جر کا تقاضا کرتی ہے۔ لفظ غیرہ کے بارے میں ایک اور فائدہ بیان کیا کہ لفظ غیرہ کی اصل وضع صفت کے لیے ہے، لیکن کبھی غیرہ کو استثناء کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اسی طرح الا اصل میں استثناء کے لیے ہے، لیکن کبھی اس کو صفت کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ الا صفت کے لیے استعمال ہو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی لو کان فیہما آلہۃ غیر اللہ لفسدتا، یہاں پر الا غیرہ کے معنی میں ہے اور صفت کے لیے استعمال ہے۔ معنی ہے اگر زمین و آسمان میں کئی معبود ہوتے اللہ کے ما سوا تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا۔ لفظ غیرہ کے بارے میں ایک فائدہ بیان کیا کہ لفظ غیرہ اصل میں تو صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی استثناء کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الا اصل میں استثناء کے لیے ہے، لیکن کبھی صفت کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اب یہاں پر الا صفتیہ ہے اور بمعنی غیرہ کے ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ غیر اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں کئی معبود ہوتے اللہ کے ما سوا تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا۔